غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائی کا سلسلہ شروع ہوئے 2 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ دیر البلح، خان یونس، نصیرات اور برج کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 110 سے زائد فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس دوران فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بار پھر فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج کی شہر اور رہائشی علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری جاری رہی، جبکہ اسرائیلی ٹینکوں نے ایمبولینس پر بھی حملے کیے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی بلا تفریق بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے 7600 سے زائد افراد اب بھی دب۔ اسلامی تحریک مزاحمت، حماس کے عسکری ونگ، القسام بریگیڈز اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے طوفان الاقصی کے 60ویں دن غزہ کی پٹی میں دراندازی کے علاقوں میں اسرائیلی افواج کے خلاف لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ جڑبوں میں اسرائیلی فوج کے کئی ٹینکوں کو زیرو رینج سے اسنائپر آپریشنز اور نئے گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ القسام بریگیڈز نے کہا کہ اس کے مجاہدین آج صبح سے غزہ کی پٹی میں دراندازی کے تمام محاذوں پر قابض فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ بریگیڈز نے تصدیق کی کہ وہ صرف خان یونس شہر میں لڑائی والے علاقوں میں 24 فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو کیے گئے راکٹ حملوں میں اسرائیل کا ایک ایسا حساس فوجی اڈہ بھی نشانے کی زد پر رہا جہاں جوہری میزائل لانچ کرنے کی فوجی سہولت موجود تھی۔ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر خطرہ بڑھ جاتا تو اسرائیل کے لیے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصاویر نے بھی حماس راکٹ حملوں سے اس جوہری میزائلوں سے لیس فوجی اڈے پر آگ کے بھڑکنے کے مناظر دیکھے گئے ہیں۔ تاہم یہ آگ اڈے سے جڑی خشک گھنی جھاڑیوں اور پودوں میں راکٹوں کی وجہ سے لگی تھی۔ اسرائیل کا یہ اڈہ سیڈات مائکا بیس سینٹرل اسرائیل میں واقع ہے۔ اس فوجی اڈے پر اسرائیلی فوج نے اپنے جوہری میزائل جمع کر رکھے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے 6000 سے زائد فلسطینی بچوں کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، بچوں کا قتل عام ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور اس پر انسانیت شرمسار و اشکبار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نسل کشی کے حامی وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے دعویدار ہیں، یعنی امریکہ اور مغرب والے۔ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ یہ لوگ خدا کے سامنے اور تاریخ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اور خدا کو وہ آخر کیا جواب دیں گے۔ افریقی ملک نائجیریا کی فوج نے غلطی سے اپنے ہی شہریوں پر ڈرون حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 85 افراد مارے گئے ہیں۔ نائجیریا کے صدر بولو تینوبو نے نارتھ کدونا میں ہفتے کے آخر میں ہونے والے فوجی ڈرون حملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ نائجیریا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل تورید لگباجا نے ٹینڈون بیری گاؤں کا دورہ کیا اور فضائی حملے پر معافی مانگی۔ آرمی چیف نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کرتے ہوئے ان کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت کی۔